جنگ بندی یا امن کے منصوبے کے باوجود اسرائیل کے لیے $4 ارب سے زیادہ کا اسلحہ جو ہے وہ منظور ہو چکا ہوا ہے۔ امریکی حمایت یافتہ اسرائیل کی فوجی طاقت نے شاید زمین کو جلا دیا ہے، ملیامیٹ کر دیا ہے، مگر فلسطینیوں کی وابستگی، ان کی اجتماعی مزاحمت اور اپنے حق واپسی پر ان کا ایمان اب بھی برقرار ہے۔ اس سے زیادہ طاقتور قوم، مضبوط قوم دنیا نے شاید نہیں دیکھی۔ غزہ کی یہ کہانی صرف ایک انسانی المیہ نہیں بلکہ عالمی انصاف کے نظام کا امتحان بھی ہے۔ مغرب واقعی ان قوانین پر عمل کرے گا جنہیں خود اس نے وضع کیا تھا، یا پھر غزہ کی یہ چیخیں، یہ آنسو اور یہ ملبہ ایک اور تاریخی خاموشی میں گم ہو جائیں گے؟ لندن سے صحافی ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ آج ہمارا موضوع بہت اہم ہے اس لحاظ سے کہ ہم ان غزہ کے شہریوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو 2 سال بعد ملبے میں اپنے گھروں کی تلاش کے لیے لوٹ رہے ہیں۔ غزہ ابھی اسرائیلی فوجوں سے خالی نہیں ہے، لیکن جتنے بھی علاقے اب تک مل سکے ہیں یا جتنے علاقوں سے اسرائیلی فوج پیچھے ہٹ سکی ہے، وہاں پر لوگ اپنے گھروں کو تلاش کرنے پہنچ رہے ہیں۔ ہمارے اس موضوع پر مزید گفتگو سننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، لائک کریں اگر ویڈیو پسند ہے، ورنہ کامنٹس میں اپنی فیڈ بیک ضرور دیں۔ تو ہزاروں فلسطینی ہفتے کے روز غزہ کے ساحل کے ساتھ خطے کے شمال کی جانب پیدل یا ریڑھیوں پہ یا سائیکلوں پہ یا کسی بھی طرح اپنا سامان اٹھائے ہوئے بیماروں کو، بچوں کو لیے اپنا سامان لادے ہوئے وہاں روانہ ہوئے ہیں اور پہنچ رہے ہیں غزہ کے شمال کی طرف۔ یہ تقریباً 2 سال کی جنگ کے بعد پہلی بار اپنے چھوڑے ہوئے جو گھر تھے ان کی جانب یہ واپس لوٹ رہے ہیں۔ یہ واپسی تبھی ممکن ہوئی ہے جب امریکہ کی حمایت یافتہ اسرائیلی فوج حماس کو تباہ کرنے میں ناکام ہو چکی ہے اور جنگ بندی کے لیے مجبور ہوئی ہے، کیونکہ اب اس کے پاس یہی رستہ ہے کہ یا تو صرف قتل و غارت جاری رکھے اور دنیا بھر کے نتیجے میں یہ راندہ درگاہ ہو جائے ہے ریاست، یا پھر اب جنگ بند کرے، کیونکہ اب جیوگرافکلی یا جیو پولیٹکلی یا اسٹریٹجکلی اسرائیلی فوج کچھ بھی حاصل نہیں کر پا رہی ہے، بلکہ ان کے سپاہی مارے جا سکتے ہیں۔ بہرحال غزہ کے لوگ جب اپنے گھروں کو لوٹنے والے جو ہیں، یہ جب اپنے تباہی کا منظر دیکھ رہے ہیں، پورے کے پورے محلے ملبے کا ڈھیر بن چکے تھے، گلیاں مہینوں کی بمباری اور ماڈرن اسلحے کی بمباری سے صفحہ ہستی سے مٹ چکی تھیں۔ رائٹرز کی خبر کے مطابق ایک خاتون، فلسطینی خاتون ام رامی نے جب وہ ٹوٹے ہوئے کنکریٹ کے ڈھیر میں کھڑی تھیں یعنی واپسی میں پہنچنے کے بعد، تو انہوں نے کہا، میں پہچان نہیں پا رہی کہ میرا گھر کہاں تھا۔ وہ پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھ رہی تھی ہر چیز کو۔ یونائٹڈ نیشنز کا ایک ادارہ ہے UN ہیبیٹیٹ، اس کے مطابق غزہ کے کل 365 مربع کلومیٹر کے رقبے کا تقریباً 87% حصہ شہری یا آباد علاقے پر مشتمل ہے۔ غزہ کی پٹی دنیا کی گنجان ترین آبادیوں میں سے ایک ہے۔ وہ علاقے جنہوں نے اسرائیلی بمباری کا سارا بوجھ برداشت کیا ہے، ساری بمباری انہی علاقوں پر ہدف کر کے کی گئی ہے۔ تو مختلف تخمینوں، جس میں فوجی اور غیر فوجی بھی اور آزاد تجزیہ کاروں کے مطابق، اسرائیلی افواج اور اسرائیلی ایئر فورس نے اکتوبر 2023 سے اب تک غزہ کی پٹی پر 1 لاکھ ٹن سے لے کر 1.25 لاکھ ٹن دھماکہ خیز معدہ گرایا ہے یا بم گرائے ہیں۔ آپ کو بتا دو، ہیروشیما کا ایک بم جو تھا، وہ کہتے ہیں کہ 25,000 ٹن اس کی بارود کی صلاحیت تھی، اور یہ 1 لاکھ سے زائد 1.25 لاکھ تک بھی ہے۔ یہ اتنی بڑی جو بم اور میزائلز کی اور ایمونیشن کی اور ایکسپلوسیو کی تعداد جو غزہ میں پھینکی گئی ہے، یہ تعداد فی مربع کلومیٹر رہائشی علاقے پر تقریباً 315 سے 395 ٹن بم کے برابر بنتی ہے، یعنی فی مربع کلومیٹر میں اتنے بم پھینکا گیا ہے۔ ایسی تباہی جس کی مثال جدید جنگوں میں کہیں نہیں ملتی ہے۔ بمباری کی نوعیت اور بھی زیادہ سنگین ہو جاتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جدید اسلحہ لیزر گائیڈڈ اور ان گائیڈڈ دونوں قسم کا ان لوگوں کے گھروں پر گرتا رہا ہے، ان کے محلوں پہ گرتا رہا ہے۔ UN اوسٹ سیٹلائٹ جائزوں کے مطابق، یعنی اقوام متحدہ کے جو سیٹلائٹس ہیں ان کے جائزوں کے مطابق، غزہ کے 70% سے زیادہ عمارتیں تباہ یا شدید نقصان دہ
ہو چکی ہیں، جبکہ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ یہ تباہی 90% سے زائد مکانات پر ہوئی ہے، اور وہ مکانات اس بمباری کی زد میں آئے ہیں۔ غزہ شہر، غزہ کی پٹی میں غزہ شہر ہے، خان یونس ہے، رفح جیسے علاقوں میں جو پورے کے پورے اضلاع یہ ضلع بنتے رفح کی پٹی کے، یہ زمین بوس ہو چکے ہوئے ہیں۔ جہاں کبھی گلیاں تھیں وہاں اب صرف ملبے کے ڈھیر ہیں۔ امریکی ثالثی سے طے پانے والی جنگ بندی کے تحت اسرائیلی افواج نے محدود حد تک انخلا شروع کر دیا ہے اور قیدیوں کے تبادلے پر بات چیت جاری ہے، لیکن ان ہزاروں لوگوں کے لیے جو اپنے گھروں کو لوٹ رہے ہیں، غزہ اب شہر یا محلوں کا نام نہیں ہے بلکہ ملبوں کے ڈھیر ہیں جہاں ابھی اپنی شناخت تلاش کر رہے ہیں، جو ایک ایسا خطہ جو 1,00,000 ٹن سے زیادہ بمباری کے وزن تلے مٹ چکا ہوا ہے۔ پیر کے روز 20 ممالک کے رہنما مصر کے شہر شرم الشیخ میں جمع ہو رہے ہیں تاکہ غزہ میں امریکی ثالثی سے طے پانے والی جنگ بندی اور 20 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کو ایک جشن کی تقریب کے طور پر منائیں، جسے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے قیام امن کے کارنامے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ تاہم حقیقت میں یہ اجلاس امن کے قیام کی تقریب سے کوسوں میل دور ہے۔ یہ محض ایک عارضی جنگ بندی ہے۔ اس سے پہلے انہی 20 ملکوں میں سے بیشتر نے یا تو اسرائیل کی بمباری روکنے میں مکمل طور پر غیر فعال کردار ادا کیا، یعنی کچھ کر ہی نہیں پا رہے تھے، ایک دو بیان دے دیا کرتے تھے، یا محض کارروائیاں ڈالتے رہے، جس میں نام لیے بغیر کہوں، کبھی ادھر جانا کبھی ادھر جانا، کبھی اسرائیل کو دھمکی دے دینا، اور عملی طور پہ کچھ نہیں کیا۔ جو سپلائز کر رہے تھے وہ سپلائز بھی جاری رکھی۔ اور پھر کچھ ایسے بھی ملک تھے ان 20 میں سے جنہوں نے اسرائیل کے حق دفاع یعنی رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس کے نام پر اسرائیل کو فلسطینیوں پر بمباری کے لیے کھل کر مدد کی، دل کھول کر مدد کی۔ اور اسرائیل کو تو سب سے زیادہ اسلحہ ہی امریکہ نے دیا ہے اس دوران 2 سالوں میں، اس سے پہلے بھی، لیکن 2 سالوں میں تو مسلسل اسلحے کی سپلائی اس طرح جاری رہی جس طرح شیر مادر ملتا ہے اسرائیل کو۔ یوں یہ دراصل جو 20 ملکوں کے سربراہ شرم الشیخ میں جمع ہو رہے ہیں، یہ امن کے کانفرنس میں نہیں، یہ بلکہ طاقتور گدوں کا اجتماع ہے جو ایک قوم کو مکمل طور پر مٹانے میں ناکام رہنے کے بعد اپنی اسی ناکامیوں کو فلسطینیوں کی لاش اور ملبے کے ڈھیر کے اوپر قیام امن کے نام پر اسے اپنی کامیابی کے طور پر پیش کر رہے ہیں، یعنی اپنی ناکامی کو اب کامیابی دکھا رہے ہیں کہ ہم نے امن قائم کرا دیا۔ کن لوگوں نے امن قائم کرایا؟ جو اس جنگ کے پشت بان تھے، جو اس جنگ کے حامی تھے، جو سپورٹرز تھے، اور حملہ آور کو کبھی نہ روک پائے، اور اس نام نہاد جنگ بندی کو یا امن کی کانفرنس کو یا امن کے منصوبے کو، اور اسے اس امریکی صدر کے قیام امن کا کارنامہ کہہ رہے ہیں جس نے اسرائیل کو نسل کشی کے تمام وسائل مہیا کیے۔ غزہ کی زمین جو کبھی زندگی اور مزاحمت کی علامت تھی، اب ملبوں، خیموں اور اجتماعی قبروں میں تبدیل ہو چکی ہے۔ رواں برس مارچ میں جب جنوبی غزہ کے علاقے رفح کے قریب فلسطینی ریڈ کریسنٹ کے ساتھ 8 اہلکار، 6 سول ڈیفنس کے ورکرز اور اقوام متحدہ کے اہلکار کو اسرائیلی فوج نے نشانہ بنایا، تو یہ واقعہ صرف ایک حملہ نہیں تھا بلکہ انسانی ضمیر کے لیے ایک بہت بڑا المیہ تھا۔ یہ سب واضح شناخت کے ساتھ جا رہے تھے، ایمبولنس پر ہلال احمر کے نشان لگے ہوئے تھے، شناخت کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں تھی، اور یہ اپنی یونیفارمز پہنے ہوئے تھے جو کہ ہلال احمر کی طرف سے دی جاتی ہیں، لیکن پھر بھی انہیں اسرائیلی فوج نے گولیوں سے بھون دیا اور بعد میں اجتماعی قبر میں دفن کر دیا۔ اکتوبر 2023 سے شروع ہونے والی اس جنگ نے غزہ کو ہیومینیٹیرین ورکرز یعنی انسانی امداد کے کارکنوں کے لیے دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک ترین خطہ بنا دیا۔ فرانسیسی اخبار لیمون میں شائع ہونے والی ایک فرانسیسی محقق انصاف رزاقی کی رپورٹ کے مطابق اکتوبر 2023 کی جنگ کے آغاز سے اب تک تقریباً 250 صحافی، 400 زائد امدادی کارکن اور 1300 سے زائد طبی عملے یعنی میڈیکل سٹاف کے افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں اس جنگ کے دوران۔ غزہ اس وقت دنیا میں صحافیوں اور امدادی کارکنوں کا سب سے مہلک جگہ یا خطہ بن چکا ہے۔ بین الاقوامی قانون کی روح سے ہیومینیٹیرین ورکرز اور پیرامیڈیکل اور میڈیکل سٹاف کے کسی بھی رکن پر حملہ ایک جنگی جرم ہے، مگر غزہ میں ایسا ہر روز ہوتا رہا۔ یہ جنگی جرم روز کا معمول تھا وہاں پہ، یہ ایک معمول تھا جسے مغربی تہذیب کے وارثان
اسرائیل کا رائٹ ٹو سیلف ڈیفنس کہہ کر اس کا جواز دیتے تھے، اس کا دفاع کرتے تھے۔ غزہ میں اتنی بڑی تباہی مغرب کی حمایت کے بغیر ممکن ہی نہیں تھی۔ اگر اسرائیل کو اتنا اسلحہ نہ ملتا تو اتنی بڑی تباہی نہیں ہونی تھی۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو اور اس وقت کے وزیر دفاع یوآف گالنٹ کے خلاف عالمی فوجداری عدالت نے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے، جن میں الزام ہے کہ اسرائیل نے دانستہ طور پر ادویات، میڈیکل سامان اور بجلی کی فراہمی روکنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ غزہ کے ڈاکٹر بچوں پر بغیر اینستھیزیا، بغیر انہیں بے ہوش کیے آپریشن کرنے پر مجبور تھے۔ بچہ بغیر بے ہوش کیے اس کو آپریشن کیا جا رہا ہے۔ یہ سب اس لیے ہوا کہ اسرائیل کے پیچھے امریکہ کھڑا تھا، مغرب کی تہذیب کھڑی تھی۔ اس جنگ سے پہلے بھی غزہ ایک کھلی جیل تھی 2 دہائیوں سے، اور غزہ کی زندگی اب بھی ایک اذیت ناک جیل ہے۔ انصاف رزاقی کہتے ہیں کہ 2 دہائیوں سے جاری ناکہ بندی، تباہ شدہ ہسپتال، بند پانی کے نل اور بھوک سے بلکتے خاندان، چھوٹے چھوٹے بچے، یہ سب کسی حادثے کا نتیجہ نہیں تھے، بلکہ یہ منظم پالیسی کا نتیجہ ہے۔ یہ نہیں تھا کہ حملہ آور کو پتہ نہیں تھا وہ کیا کر رہا تھا، بلکہ حملہ آور یہی چیک کرنا چاہ رہا تھا۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گوتریش نے اس برس اپریل میں کہا تھا کہ اسرائیل کی کارروائیاں جو ہیں وہ غزہ کو قتل گاہ میں تبدیل کر چکی ہیں۔ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے واضح الفاظ میں کہا تھا کہ اسرائیل کی کارروائیاں ایسے حالات پیدا کر رہی ہیں جو کسی آبادی کی مکمل تباہی کے مترادف ہیں۔ اب اگرچہ اکتوبر 2025 میں بظاہر عارضی سکون نظر آ رہا ہے، کچھ یرغمالی رہا ہو رہے ہیں، اسرائیلی فوج جو ہے وہ جزوی طور پر غزہ کے نصف حصے سے پیچھے ہٹ رہی ہے، مگر اس خاموشی کے نیچے تباہی کی داستان دفن ہے۔ لاکھوں بے گھر افراد رفح، خان یونس اور وسطی غزہ کے خیمہ بستیوں میں زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ 90% سے زیادہ لوگ خوراک کی شدید کمی کا شکار ہیں، قحط کی حالت ہے۔ اب ان کے لیے شاید امید ہے کہ کچھ خوراک کے کارواں یا ٹرالرز جانا شروع ہو جائیں۔ جون 2025 میں فرانس کی یونیورسٹی آف پیرس سٹی میں قانون کی استاد انصاف رزاقی کا تحقیقی مقالہ لے موند میں شائع ہوا تھا، جو پیرس کا ایک بہت بڑا اخبار ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق انصاف رزاقی کی جو ہے، اسرائیل نے اس دوران ایک خفیہ مگر واضح منصوبہ تیار کیا، ایک ایسا منصوبہ جو غزہ کی آبادی کو بتدریج کم کرنے، انہیں مخصوص علاقوں میں محدود کرنے اور باقی زمین پر طویل عرصے تک قبضہ برقرار رکھنے پر یہ مبنی تھا منصوبہ۔ لے موند اخبار کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی حکام نے غزہ کی 88% زمین کو فوجی کنٹرول یا خالی کرانے کے احکامات اس فہرست میں ڈال دیا ہوا تھا، اور صرف 12% علاقے کو فلسطینیوں کے رہنے کے قابل چھوڑ دیا تھا، یعنی یہ اپنے سارے فلسطینی 12% کے علاقے میں محدود ہو جائیں۔ اس منصوبے کے تحت غزہ کے جنوبی حصے، خاص طور پر رفح کے قریب ایک ہیومینیٹیرین سٹی قائم کرنے کا تصور بھی پیش کیا گیا، جہاں تمام بے گھر فلسطینیوں کو بسایا جا سکے، اور یہ مستقل بسانے کی کیفیت بھی تھی۔ سنتے جائیں۔ اقوام متحدہ کی ریلیف ایجنسی، جسے انروا جو ہے، وہ اسے ایک غیر انسانی منصوبہ قرار دیا اس نے، اور کہا کہ یہ فلسطینیوں کو اپنے ہی وطن میں ایک کھلے جیل کی قید میں تبدیل کر دینے کے مترادف ہے، یعنی 12% ایک اس رقبے میں تمام فلسطینیوں کو قید کر دینے کے مترادف ہے۔ انصاف رزاقی نے اسرائیل کے اس منصوبے کے بارے میں کہا کہ یہ نسل کشی کا منصوبہ نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ ہیومن رائٹس واچ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل دونوں کو انصاف رزاقی کوٹ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اس منصوبے کو انہوں نے نسل کشی کے ایک نئے مرحلے کے قریب قرار دیا۔ ان کے مطابق یہ صرف جنگ نہیں بلکہ کولونائزیشن کا ایک منصوبہ ہے، جس میں گھروں، اسکولوں، کھیتوں، ہسپتالوں اور شہری ڈھانچے کو اس حد تک تباہ کیا گیا کہ واپسی کا امکان ہی ختم ہو جائے۔ فلسطینی اعداد و شمار کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک غزہ کی آبادی میں تقریباً 6% کمی آئی ہے، یعنی کم از کم 1,60,000 سے لوگ جو ہیں یا تو مارے گئے ہیں یا ہجرت پر مجبور ہوئے ہیں۔ ویسے خود بہت ساری اسرائیلی اندازوں کے مطابق، تخمینوں کے اندازے کے مطابق 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ وہاں پہ کم ہو گئے ہوئے آبادی میں غزہ کی۔ تو انصاف رزاقی کے مطابق، امریکی اور یورپی ذرائع کے مطابق جو وہاں سے کوٹ کر رہی ہیں، اسرائیلی حکومت کے چند وزراء نے نجی سطح پر اس بات کا اعتراف کیا
کہ اگر آبادی کا دباؤ کم ہو جائے غزہ میں تو اسرائیل کی سیکیورٹی بہتر ہو جائے گی۔ دوسرے لفظوں میں اسرائیلی یہ کہہ رہے تھے کہ اگر غزہ میں فلسطینیوں کی آبادی کم ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں گے، یعنی اسرائیل اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گا۔ اسی سوچ کے تحت خوراک، پانی، ایندھن اور ادویات کی فراہمی محدود کی گئی تاکہ لوگوں کو اس خطے سے نکلنے پر مجبور کیا جا سکے۔ یہ جو پورا انفراسٹرکچر جو تباہ کیا گیا ہے، یہ صرف دشمن کو ہلاک کرنے کے لیے ہدف نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ اس علاقے میں لوگ رہنے کے قابل نہ رہیں اور وہ مجبور ہو جائے کہ اس علاقے سے نقل مکانی کرے، غزہ کو خالی کر دے۔ لیکن واہ خدا تیری شان، تمام تر بمباری، غیر انسانی حربوں اور تباہی و بربادی کے باوجود فلسطینی اپنی سرزمین چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوئے۔ جیسے ہی اسرائیلی فوج نے شمالی علاقوں سے پسپائی اختیار کی، بہت سے خاندان اپنے ملبے میں واپس جا کر خیمے گاڑنے شروع کر دیے انہوں نے، چاہے پانی نہ ہو، بجلی نہ ہو، دوائیاں نہ ہو، ہسپتال نہ ہو، اسکول نہ ہو، مگر وطن واپسی کا احساس زندہ ہے۔ یہ ہے زندہ قوم کی نشانی۔ بین الاقوامی سطح پر اگرچہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس یعنی عالمی عدالت انصاف اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ یعنی عالمی فوجداری عدالت دونوں نے اسرائیل کے اقدامات کو ممکنہ نسل کشی کے دائرے میں شمار کیا ہے، مگر عملی طور پر کوئی پابندی یا فیصلہ نافذ نہیں ہوا ہے۔ نتنیاہو اب بھی بین الملک سفر کر رہا ہے، اسرائیل کو امریکی اور یورپی اسلحہ بدستور مل رہا ہے۔ اس جنگ بندی یا امن کے منصوبے کے باوجود اسرائیل کے لیے $4 ارب سے زیادہ کا اسلحہ جو ہے وہ منظور ہو چکا ہوا ہے، اور عالمی ضمیر جنگی جرائم کے بارے میں ایک بار پھر خاموش دکھائی دیتا ہے۔ ان منصوبہ اس طرح پیش کیا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی کامیابی ہو گئی ہے، ہم نے بچا لیا فلسطینیوں کو، لیکن اس کے باوجود جن لوگوں نے یہ جرم کیا ہے ان کے بارے میں پورا کا پورا منصوبہ خاموش ہے۔ مغربی رہنماؤں نے جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کا خیر مقدم کیا، مگر ان میں سے شاید ہی کسی نے نسل کشی کرنے والی طاقت کی کوئی مذمت کی ہو۔ یہ لوگ جو مرے ہیں، جو تباہی ہوئی ہے، یہ آسمان سے کوئی زلزلہ نہیں آیا تھا، یہ کوئی سیلاب نہیں آیا تھا، یہ ایک طاقت نے، ایک بڑی طاقت کی حمایت کی وجہ سے ایک خطے کو بمباری کا نشانہ بنایا تھا تاکہ اس کو خالی کرایا جا سکے، وہاں پہ جیریڈ کوشنر یا وٹکاف کے بچوں کے لیے ڈیولپمنٹ کے کام کیے جا سکے۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ اس تمام جبر کے باوجود اسرائیل کا منصوبہ مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکا۔ غزہ کے لوگ اب بھی زندہ ہیں، وہ ملبوں پر بنائے گئے اپنے خیموں پر اپنے گھروں کے نام لکھ رہے ہیں، اپنے محلوں کے نام لکھ رہے ہیں۔ بچے تباہ شدہ اسکولوں کے ملبے پر کھیلنا شروع ہو گئے ہیں، اور ماں باپ اب بھی اس یقین پر قائم ہیں، وہاں پہ آئے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے گھروں کو دوبارہ تعمیر کریں گے، وہاں پہ اپنی زندگی دوبارہ آباد کریں گے۔ امریکی حمایت یافتہ اسرائیل کی فوجی طاقت نے شاید زمین کو جلا دیا ہے، ملیہ میٹ کر دیا ہے، مگر فلسطینیوں کی وابستگی، ان کی اجتماعی مزاحمت اور اپنے حق واپسی پر ان کا ایمان اب بھی برقرار ہے۔ اس سے طاقتور قوم، مضبوط قوم دنیا نے شاید نہیں دیکھی۔ غزہ کی یہ کہانی صرف ایک انسانی المیہ نہیں بلکہ عالمی انصاف کے نظام کا امتحان بھی ہے۔ مغرب واقعی ان قوانین پر عمل کرے گا جنہیں خود اس نے وضع کیا تھا، یا پھر غزہ کی یہ چیخیں، یہ آنسو اور یہ ملبہ ایک اور تاریخی خاموشی میں گم ہو جائیں گے۔ وقت ہی بتائے گا کہ اس جنگ کا انجام کیا ہوگا، مگر ایک بات طے ہے کہ ملبے کے نیچے بھی، تباہی کے بیچ بھی، فلسطین کی زندگی اب بھی سانس لے رہی ہے۔ تمام بمباری اور تباہی کے باوجود فلسطین زندہ ہے، مگر تمام چکا چوند اور طاقت کے باوجود مغربی اقدار مر چکی ہیں۔ ہماری یہ گفتگو آپ کو کیسے لگی؟ کامنٹس میں فیڈ بیک ضرور دیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن ضرور دبائیے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔